إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما اعلان کر دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو رب العالمین مطلق تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا یقیناً تم نے جھٹلایا عنقریب اس جھٹلانے کی وجہ سے چمٹ جانے والا عذاب تمہیں پہنچے گا اللہ تعالیٰ میں محفوظ فرمائے یہ سورۃ الفرقان 77 نمبر آیت سورۃ فرقان کی آخری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے قل اے نبی اعلان فرما دیجئے ما یعبأ بکم ربی تمہارا رب مطلق پرواہ نہ کرے تمہاری لولا دعاؤکم اگر آپ کی دعا نہ ہوتی اس پر اہل علم نے نقطہ واضح کیا ہے کہ بندے رب العالمین سے جب دعائیں کرتے ہیں تو دعا کی برکت سے بندوں پر آنے والے عذاب ٹلے رہتے ہیں تو اس لیے اگر دعا کا ظاہر نتیجہ نظر نہ بھی آئے تب بھی دعا کو منقطع نہیں کرنا چاہیے، دعاؤں سے رکنا نہیں چاہیے۔ رب العالمین کے ہاں
اہمیت بنانے کا بہترین طریقہ دعا کرنا ہے۔ جو رب العالمین کے ساتھ دعا کے ذریعے سے جڑا رہتا ہے اللہ کے ہاں وہ مقرب ہو جاتا ہے، اللہ اس کی پرواہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو دعاؤں کے آداب کے حوالے سے کافی ساری تفصیلات گزر چکی ہیں۔ آج کے اس خطبے میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا دعاؤں کے حوالے سے۔ ایک چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹیں۔ کیوں؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ مجھ سے مانگو، مانگنے کا حکم جب اللہ نے دیا، ساتھ وعدہ فرمایا کہ میں قبول کرتا ہوں، تو جب وہ خود کہے مانگو قبول کرتا ہوں، پھر مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ قبولیت تو نہیں ہو رہی۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کچھ رکاوٹیں ہیں جو ہماری طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دینے میں کمی نہیں کی، اللہ نے وعدہ سچا دیا ہے، ہم نے اس میں جب رکاوٹ ڈال دی تو ہماری رکاوٹ کی وجہ سے قبولیت رک گئی۔ اب بند برتن سے کیسے چیز نکلے؟ تو اللہ رب العالمین نے تو مطلق وعدہ کیا کہ مانگو میں دوں گا، اور پھر جب بندہ رکاوٹ خود ڈالتا ہے تو تب اس کی قبولیت رکتی ہے۔ اگر بندہ رکاوٹوں کو ختم کر کے پھر مانگے تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ بندہ مانگے اور اللہ قبول نہ کرے۔ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، یقینا رب العالمین حی، ایک ہے لفظ حی، حی کا معنی ہوتا ہے زندہ، ایک ہے حی کے یا کے بعد ایک اور یا ہے حی۔ حی کا معنی ہوتا ہے بے حد حیا کرنے والا۔ حیا رب العالمین کو پسند ہے، رب العالمین کی صفت ہے، اسی وجہ سے تو رب العالمین نے بے حیائی اور فحاشی کو ناپسند کیا ہے۔ ان اللہ حی، بے شک رب العالمین بے حد حیا کرنے والی ذات ہے۔ صفت حیا اللہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیسے وہ حی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا حیا کرنا ویسے ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کے حیا کی صفت کا کوئی تصور ہم اپنے ذہن میں نہیں لائیں گے کہ وہ کس طرح حیا کرتا ہے جیسے ہم حیا کرتے ہیں، یا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حیا کے حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے صفت بتائی، مثال دی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حیادار تھے، اتنا حیا کرنے والے تھے جیسے کوئی کنواری اپنے دلہن کے سٹیج پر بیٹھ کر حیا کی کیفیت میں ہوتی ہے، ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حیا کی کیفیت میں رہتے تھے۔ مخلوق کے لیے حیا کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، جائز ہیں، خالق کے لیے جو صفت لائے، خالق کے لیے لا تضرب للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ حیا کرتا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کیسے حیا کرتا ہے، کما یلیق بجلالہ وعظمتہ، جیسے اس کی عظمت و شان کے لائق ہے۔ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ رب العالمین صفت حیا سے متصف ہے۔ ان اللہ حی، اللہ رب العالمین بے حد حیا کرنے والا ہے۔ پھر دوسری صفت بتائی کریم، اس کے دو معنی جو اہل لغت نے کیے ہیں معروف، اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ کریم مہربان ہے، کریم عزت دار ہے۔
اور غیرت مند بھی اسی میں شامل ہے۔ ان اللہ حی کریم، یقیناً رب العالمین صفت حیا سے متصف ہے، وہ عزت دار ہے، وہ قدردان ہے، وہ غیرت مند ہے، وہ مہربان ہے۔ ان اللہ حی کریم، پھر رب العالمین کی صفت بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ رفع یدیہ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، الیہ رب العالمین کی طرف، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کرتا ہے، اللہ سے آس لگاتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا، کہ اللہ رب العالمین اس کے دونوں ہاتھ صفرا خائبتین، ناکام اور خالی لوٹا دے۔ اللہ کو اس پر حیا آتی ہے۔ اذا رفع الرجل یدیہ، اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، جب بندہ رب العالمین کی طرف دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ کو اس بات پر حیا آتی ہے، اللہ کی شان کے یہ خلاف ہے، اللہ کو یہ بات بالکل مناسب نہیں لگتی کہ اس کا بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام لٹا دے، اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اب بتاؤ خالق نے اپنی کیسی بہترین صفت رکھی ہے کہ بندہ جب بھی اس کی طرف ہاتھ اٹھائے، بندے کے ہاتھ نیچے جا رہے ہو اور خالی جا رہے ہو، رب کہتا ہے میری شان کے خلاف ہے۔ اگر میں خالق ہو کر، میں مہربان ہو کر، میں رحمان و رحیم ہو کر، میں قادر و قدیر ہو کر، میں ساری طاقتوں کا مالک ہو کر بھی اپنی ننھی کمزور مخلوق کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں گا تو میری مخلوق کی جھولیاں بھرنے والا بھی ہوگا۔ اللہ کی شان کے خلاف ہے جو بندہ یہ دعویٰ کرے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ میں نے ہاتھ اٹھائے، میری دعا رد کر دی گئی، میری دعا خالی ہو گئی، میری جھولی رب العالمین کے در سے نہیں بھری گئی۔ وہ اللہ کی شان کو، اللہ کی غیرت کو چیلنج کرنے والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میری شان کے خلاف ہے، میری غیرت کے خلاف ہے، میرے مختار کل ہونے کے خلاف ہے کہ میرا بندہ وہ آس لگا کر اپنے ہاتھ میری طرف بلند کرے، ان یردہما صفرا خائبتین، میں اس کے ناکام اور خالی ہاتھ لگا دوں، یہ رب العالمین کی شان کے خلاف ہے۔ تو میں کر رہا تھا دعاؤں کے ادب میں سے، قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے رب العالمین سے انتہائی پر امید ہو کر مانگے اور اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے اور دعا کے حوالے سے عاجزی والی کیفیت بنا کر جھولی پھیلا کر ہاتھ اٹھا کر مانگے۔ اب اس کے بعد میں بات کر رہا تھا اسباب کے حوالے سے، تو بعض مقامات ایسے ہیں، بعض اوقات ایسے ہیں اور بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جن کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے کہ اللہ ان کی دعا کو بالخصوص قبول کرتا ہے۔ شرط وہی ہے جو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اگر بندے کی طرف سے خود رکاوٹ نہ ہو، خود اس نے جب رکاوٹ ڈالی تو اپنی رکاوٹ کی وجہ سے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جب وہ رکاوٹیں ہٹا کر ہاتھ اٹھاتا ہے، رب کی شان کے خلاف ہے کہ خالی لوٹائے۔ قاعدہ یہی ہے۔ تو دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک بنیادی اور عام سبب صحیح مسلم کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے اس وقت وہو ساجد، جب یہ اپنی جبین نیاز مٹی پر رگڑ کر رب العالمین کو کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی، اللہ میری اوقات یہ ہے، یہ میرا ناک اس کو اونچا کرنے کے لیے بڑے پاپڑ پھیلتا تھا، اللہ دنیا والے میں ناک کی بڑی اہمیت رکھتا ہوں، یہ ناک میں نے مٹی
مٹی کو رگڑ کر اللہ ثابت کر دیا اور زبان سے بول کر کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، اللہ میری اوقات یہ ہے میرا ماتھا اور ناک مٹی پر رگڑا جا رہا ہے اور بلند و بالا تو ہے۔ بڑا بھاگنا ہے اس وقت اللہ کو، یہ عاجزی کی کیفیت اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ اپنی ناک کو مٹی پر رگڑ چکا ہے، اپنے آپ کو اتنا رسوا کر چکا ہے، اتنا عاجز کر چکے ہیں میری ذات کے سامنے، لوگوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اڑ جاتا تھا، کہتا تھا جھکوں گا نہیں گردن کٹوا دوں گا، اور میری طرف سے مؤذن نے کہا اللہ اکبر، آیا اور ماتھا اور ناک زمین پر رگڑ کر کہتا سبحان ربی الاعلی۔ تو بتاؤ پسند آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بہت پسند آتا ہے رب العالمین کو۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ رب العالمین کے اقرب ہوتا ہے، قریب کے لفظ نہیں ہے۔ لغت سے اگر آپ کو شناسائی ہو، اقرب اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تفضیل کا معنی ہوتا ہے بے حد قریب، ایک ہوتا ہے قریب، ایک ہوتا ہے بے حد قریب، مبالغہ، بے حد قریب ہوتا ہے بندہ رب العالمین کے۔ اب رب العالمین تو عرش پر ہے، یہاں پر قریب کا معنی کیا ہے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بھی صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما السجود فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں سر رکھ کر فاجتہدوا، لفظ جہاد بھی اجتہادہ کے صیغے سے محفوظ ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے سر توڑ کوشش کرنا، کسی کام میں اس کام کے حوالے سے کوششوں کے جتنے طریقے ہوتے ہیں سب سے اعلیٰ جو طریقہ کوشش کا ہوتا ہے اس کو جہاد کہتے ہیں۔ فاجتہدوا فی الدعاء، دعا میں ماتھا زمین پر رکھ کے سجدے کی کیفیت پہ جب پہنچو، فاجتہدوا الدعاء فی الدعاء، دعا میں محنت کرو، کوشش کرو، اللہ کی پیاری پیاری صفتوں کے واسطے دے کر رب العالمین سے مانگو، اپنی ضرورتیں مانگو، جو مانگنا چاہتے ہو مانگو۔ فاجتہدوا فی الدعاء، کثرت کے ساتھ دعا مانگا کرو، فقامل ان یستجاب لہ، قریب ہے کہ تمہاری دعا سجدے میں جو کی گئی وہ قبول ہو جائے۔ تو قبولیت کے اسباب میں سے سجدے میں سر رکھ کر دعا کرنا، یہ تو قبولیت کی مہر لگانے کے مترادف ہے۔ تو سجدے میں دعا کی جائے، اس کے حوالے سے سجدے میں دعاؤں کے حوالے سے ایک ادب اور ہے سجدے میں دعا، بلکہ دو ادب ہیں۔ ایک ادب تو یہ ہے، صحیحین کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکوع اور سجدے میں قرآن پاک کی تلاوت منع ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے علاوہ دعا کیا کرو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ سجدے میں بالخصوص جو نماز کا سجدہ ہوتا ہے وہ فرضوں کا سجدہ ہو یا نفل نماز کا سجدہ ہو، اس کی بڑی وضاحت سمجھ لیں۔ سجدہ یہ نماز کا حصہ ہے اور نماز عربی زبان میں ہے، غیر عربی میں سجدے میں دعا یا پوری نماز میں دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اب اس موقع سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ جو مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مشورہ دیتا ہوں، مسنون دعاؤں کے حوالے سے مستند کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ کے موبائلوں میں بھی موجود ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے۔ جہاں موبائل پر آپ غلط استعمال کرتے ہو وہاں پر تھوڑے سے ایم بی خرچ کر کے آپ مسنون دعاؤں کی ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کریں اور تھوڑا وقت نکال کر وہ دعائیں زبانی یاد کریں، پھر سجدے میں سر رکھ کر وہ دعائیں مانگے اور اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی کو سنواریں، محنت کرے۔ فاجتہدوا فی الدعاء، محنت کرو دعا میں، اور سجدے کی دعا فقامل ان یستجاب لکم، سجدے کی دعا میں قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ تو سجدوں کی دعاؤں کے حوالے سے دو ادب یاد رکھیں، ایک یہ قرآن کی تلاوت سجدے میں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی ہے، کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم پابند ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہیں۔ پھر رہ کون سی دعائیں گئی؟ عربی میں جو مانگنی ہے، دوسری شرط ہے عربی میں سجدہ نماز کا حکم ہے، تو سجدے میں عربی میں دعائیں مانگنی ہے، کیونکہ نماز غیر عربی میں جائز نہیں ہے۔ یہی صحیح اور صحیح ترین فتویٰ یہی ہے، اگرچہ بعض
طرف گئے ہیں، لیکن دلیل کی روح سے ان کا موقف کمزور ہے۔ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے دعاؤں کا انعام ہے، اور عربی زبان میں دعاؤں کے حوالے سے گنجائش کے دلائل موجود ہے۔ وہ اسی لفظ میں ہے فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا میں محنت کرنی ہے۔ دعا میں محنت کے حوالے سے بہترین دعائیں وہی ہیں جو مسنون دعائیں ہیں، تو مسنون دعاؤں کو آپ ان سے فائدہ حاصل کرنے کے حوالے سے آپ کو محنت یہ کرنی ہوگی کہ وہ دعاؤں کی کتاب لیں۔ کتاب کا نام معروف کتاب ہے، ایک تو پیارے رسول کی پیاری دعائیں آپ کو مل جاتی ہے، دوسری یہ ہے کہ حصن المسلم، یہ سب سے اچھی اور جامع کتاب ہے جو عام ہمارے عوامی سطح ہے۔ حصن المسلم آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا آپ خریدیں، 30-40 روپے کی کتاب ہے، اور اس میں سجدے کی 4-5 دعائیں انہوں نے دی ہوئی ہیں۔ یہ دعائیں آپ پڑھو، اور اس کے علاوہ عربی زبان میں آپ کو جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھو۔ یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلا جاؤں، یہ سجدے میں جب دعائیں زیادہ کریں گے تو سجدہ لمبا ہوگا، جب سجدہ لمبا ہوگا تو اس حوالے سے اس ادب کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ جب امام جماعت کروا رہا ہو، جماعت کے دوران اس کو مقتدیوں کا لحاظ رکھنا فرض ہے۔ جماعت کرواتے ہوئے درمیانے درجے کا سجدہ کرے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، یا سبحان القدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، یا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھے۔ یہ دعا پڑھ لے 2 دفعہ 3 دفعہ، کل 5-6 دفعہ یہ دعا پڑھ لے، یہ معتدل سا صدقہ ہو، اپنا سجدہ اس کا ہو جائے گا، تاکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بچے اور عورتیں بھی بعض دفعہ نماز میں موجود ہوتی ہیں، ان کے لیے ضامن نہ بنے۔ سجدے میں جماعت کرواتے ہوئے امام کو چاہیے درمیانے درجے کے ارکان کا اہتمام کرے اور اس دعا کا وہ فائدہ حاصل کرے۔ اور جہاں پر جو کہا گیا فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، دعا کثرت سے کرو، دعا میں محنت کرو۔ جب دعا کی کثرت اور محنت ہوگی، سجدہ لمبا ہوگا، تو وہ نفل نماز میں ہے۔ نفل نماز میں سجدے میں جب رکھو سر، تو پھر آپ 10-10 منٹ سجدے میں پڑے رہو، دنیا کے فائدے بھی بڑے ملیں گے اور آخرت کی درجات کی بلندی کا سرٹیفکیٹ بھی لے کر اٹھو گے۔ ایسا سجدہ کر کے تو دیکھو خدا، آپ کو میں نے توجہ میں پہلے بتائی تھی نا بات، انگریزوں نے تجزیہ کیا کہ مسلمانوں کے بوڑھے بڑھاپے میں جا کر رہنما اور قائد بن جاتے ہیں، اور کافروں کے بوڑھے بڑھاپے میں جا کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور ایک نتیجے پر پہنچے ہیں۔ نتیجہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک سجدہ ایسی چیز ہے کہ سجدے کی برکت سے ان کے بوڑھے بڑھاپے میں جا کر امتوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے بوڑھے وہ بڑھاپے میں جا کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے میڈیکلی وجہ آپ کو بتائی تھی، یہ بتائی کہ سجدے میں جب بندہ سر رکھتا ہے تو دل اس کا اوپر ہو جاتا ہے، دماغ اور سر اس کا نیچے ہو جاتا ہے، تو دل کا خون کا پمپ کرنا آسان ہوتا ہے، تو دماغ کو جتنا خون چاہیے ہوتا ہے وافر مقدار میں دماغ کو خون کی انرجی بھی مل جاتی ہے، آنکھوں کو بھی انرجی فراہم ہو جاتی ہے، کانوں کو بھی انرجی فراہم ہو جاتی ہے، اور بھی یعنی جو سر کے حوالے سے جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ساری انرجی کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں سجدے کی برکت سے۔ سجدے کی برکت سے نماز کے طبی فوائد پر اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں، اور ان میں آنکھوں کی بیماریوں میں جملہ امراض کا حل لمبا سجدہ بتایا ہے۔ نماز کے طبی فائدے اس پر کتابیں لکھی گئی، اور آنکھوں کی جملہ امراض، دماغ کی جملہ امراض کا حل لمبا سجدہ انہوں نے بتایا۔ یہ تو دنیاوی فائدے ہیں، تو بعض دفعہ ہم دنیاوی فائدے بتاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف نیت ہی دنیاوی فائدے کی کرتا ہے۔ نہیں محترم بھائیو، نیت آپ کی رب کو راضی کرنے کی ہو، یہ دنیاوی فائدہ مفت میں آپ کو ملے گا۔ نیت آپ کا فقط اللہ کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ، بندہ رب العالمین کے بہت قریب ہوتا ہے، وہو ساجد، جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، فاکثر الدعاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ تو سجدے میں دعاؤں کے حوالے سے ادب بتائے گئے۔ یہاں پر ایک وضاحت اور بھی سن لیں، ہمارے معاشرے میں ایک رواج کا چلا ہے، فرض نمازوں کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ، ایک تو جو نماز والا سجدہ ہوتا ہے جو 7 اعضاء پر ہوتا ہے،
دونوں ہتھیلیاں زمین پر اور سر درمیان میں، کونیاں اوپر، برابر جو سجدہ مسنون ہے، ایک وہ کیفیت ہے، اور ایک ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کر اپنے چہرے پر رکھتے ہیں اور چہرہ زمین پر رکھ کر سجدہ نما یہ کیفیت ہوتی ہے، تب دعا کر لیتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، خصوصاً فرض و نماز کے بعد یا ویسے، ہاں ویسے مطلق کسی بھی کیفیت میں دعا کی جا سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے کرو، لیٹے ہوئے کرو، اس کیفیت میں ویسے آپ بیٹھے بیٹھے بندہ تھک جاتا ہے، بعض دفعہ اس طرح کی کیفیت بنا لیتا ہے، اپنی ضرورت کے ساتھ اس طرح کی کیفیت بنا لی جائے، بیٹھے لیٹے اٹھتے کھڑے اس طرح کی کیفیت میں دعائیں کرنا جائز ہے، لیکن یہ جو ایک رواج کا بنا ہوا ہے کہ بعض نمازوں کے بعد اپنے اذکار وغیرہ کرتے رہتے ہیں اور بعض لوگ پھر دونوں ہاتھ کٹے کر کے اور سجدہ نما کیفیت بنا کر وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ طریقہ نہ اپنایا جائے۔ تو اب آپ کے سامنے ایک بات واضح ہوئی کہ سجدے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ رب العالمین کے بے حد قریب ہوتے ہیں تو سجدے میں کثرت سے دعائیں کی جائیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے سامنے واضح کیے، اللہ سے دعا ہے اللہ دعاؤں کی قبولیت کے اس سبب کو اہمیت دے کر اور عمل کرنے کے اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ایک بہترین سبب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیثوں سے صحیح ہے، بلکہ کتب ستہ سب میں یہ بات موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا ایک بہترین موقع وہ رات کا پچھلا پہر ہے، رات کا پچھلا پہر جس کو ہمارے رب تہجد کا ٹائم کہتے ہیں۔ اس ٹائم کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب العالمین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، سات آسمان، ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش معلی، عرش معلی پر الرحمن علی العرش استویٰ۔ رات کے پچھلے بار رب العالمین جیسے اس کی شان کے لائق ہے، کسی قسم کا کوئی تصور اور کوئی مثال ہم ذہن میں قائم نہیں کریں گے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ اتنا سفر کر کے رب العالمین پہلے آسمان پر، عقیدے کی کتابوں میں اس مسئلے پر بحث کی گئی ہے، صرف آپ کو بتاؤں کہ سات آسمانوں کا فاصلہ کتنا ہے، مسئلے کی حساسیت واضح کرنے کے لیے ہمارے دل و دماغ میں اس وقت کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ ایک آسمان زمین سے آسمان تک فاصلہ بعض روایتوں میں 500 سال کا ہے، 500 سال کا، اور ایک آسمان کی موٹائی جو ہے وہ بھی 500 سال ہے، پھر دو آسمانوں کے بیچ کا فاصلہ بھی 500 سال، ساتوں آسمان، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلی، پھر عرش معلی کی کتنی بلندی، عرش معلی سے اوپر رب العالمین، اور رب العالمین تو اللہ اکبر، اللہ اعلی و اجل، اللہ سے اوپر اللہ سے بلند تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اتنی شانوں والا رب 6 آسمان نیچے ہو کر پہلے آسمان تک آ جاتا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق اتنا لمبا سفر کر کے رب العالمین آتا ہے، اور ان خاک کے بنے ہوئے پتروں کو جو بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں رب العالمین ان سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے رات کا پچھلا پہر ہے کوئی نہیں سن رہا، بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں وہ بندہ فقط تنہائی میں رب کو بتانا چاہتا ہوتا ہے، بعض مسئلے ایسے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ اور بیوی کو بھی نہیں بتانا چاہتا، اس ٹائم آ کر رب آواز دیتا ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آپ کے لیے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب لہ، اور کوئی ہے کسی کا پرسنل معاملہ ہو، کوئی چھپ کر اندھیرے میں مجھ سے کوئی منوانا چاہتا ہو، آئے منوا لے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، رب العالمین، رب العالمین سبحان اللہ، اللہ اعلی و اجل وللہ الحمد، ساری تعریفیں حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اتنی عظمتوں والا رب اتنا سفر کر کے آ چکا اور کہتا ہے میں یدعو
يدعوني فاستجیب له، کوئی ہے کچھ منوانا چاہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، اور منوانے والے ضرورت مند خواب و خرگوش میں وہ مدہوش پڑے ہیں، وہ الٹے لیٹے ہوئے ظاہراً اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں تیری رحمتیں تیری مہربانیاں اپنی جگہ پر ہم تو اسے نہیں منوانا چاہتے ہیں۔ یہی تو ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، زندگی میں، سال میں، مہینے میں، ہفتے میں کوئی ایک رات ایسی ہونی چاہیے، کیا ہفتے کی 7 راتیں ہی ایسی ہوں ہماری کہ ساری رات ہی سو کر گزاریں؟ آپ شروع میں عادت بنانے کے لیے طے کریں کہ کم سے کم مہینے میں کوئی ایک رات تو اٹھیں گے، شروع میں مہینے میں ایک رات اٹھیں گے۔ ابھی تک جو آج تک ایک دفعہ بھی نہیں اٹھے، یہ حدیث سننے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آج رات ایک دفعہ اٹھیں گے۔ زندگی میں چلو ایک دفعہ آغاز تو ہوگا، جب آغاز ہوگا انشاءاللہ وہ لذت ملے گی، پھر یہ آغاز تسلسل کی شکل اختیار کرے گا، یہ تسلسل انشاءاللہ خاتمہ بالایمان تک جا کے رکے گا۔ آغاز کریں، طے کریں، زندگی کو سنجیدہ لیں، یہ وقت جو ہے اس کو اہمیت دیں۔ اللہ نے آپ کو بڑی اہمیت دی ہے، آپ بھی خدا اپنے وقت کی اہمیت کریں۔ رات کے پچھلے پیر کتنا سفر کر کے رب العالمین فرماتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے مانگنے والا مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، من یستغفرنی، کوئی ہے جس کو اپنی کارستانیوں پر، اپنے کرتوتوں پر، اپنے گناہوں پر شرمندگی ہو چکی ہو، معافی کا خواستگار ہو، فاغفر لہ، میں اس کی معافی کر دوں گا، رات کی تاریکی میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں معاف کر دوں گا، آئے کر مانگے تو صحیح۔ تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے۔ تو میں اسباب دعاؤں کی قبولیت کے اسباب پر بات کر رہا تھا، اور ایک سنن نبی داؤد میں صحیح حدیث ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، اور بھی محدثین نے اس کو صحیح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑا آسان فارمولہ ہے، اگر رات کے پچھلے پہر اٹھنے میں بڑی زحمت ہوتی ہے تو چلو ایک محنت اور کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، بندے کی دعا رد نہیں کی جاتی، معنی کیا ہے؟ بندے کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہو جاتی ہے، بین الاذان والاقامۃ، اذان اور جماعت کے کھڑے ہونے کے درمیان۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے، اذان کے ساتھ ہی اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ، اذان سنتے ہی مسجد میں آ جاؤ۔ لا ترد الدعاء بین الاذان والاقامہ، لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ محترم بھائیوں، اس موقع سے فائدہ حاصل کریں، اور یہ موقع تو چلو فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان تو آپ کی آنکھ جلدی نہیں کھلتی، تو دوپہر کے وقت تو سب جاگے ہوتے ہیں، ظہر کے وقت چلو آپ دکاندار ہیں، ایک گاہ کی قربانی دے دیں بس، عصر کے وقت بھی آپ ایک گاہ کی قربانی دے دیں، کتنا بڑا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مغرب کی نماز میں بھی، ظہر اور عصر میں بھی 15 منٹ آپ کو ملے گے، اور 15 منٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبولیت کی گھڑی ہے۔ قبول تو وہی کروائے گا جو اہمیت دے گا، جو اس وقت کو اہمیت دے گا، اپنی زندگی کو اہمیت دے گا، رب کی بات کو اہمیت دے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اہمیت دے گا، اللہ بھی اس کو اہمیت دیتا ہے، یہ آ گیا اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ اور جو بیٹھا رہتا ہے، بے پرواہ رہتا ہے، اللہ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، تم دعائیں نہ کرو، رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہ ایک وقت ہے، اس کی قدر کیجئے۔ اس کے بعد ایک تفصیلی سلسلہ ہے، بعض شخصیات ایسی اللہ نے دنیا میں پیدا کی ہیں، اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جامع الصغیر، اپنا صحیح جامع الصغیر علامہ البانی رحمہ اللہ کتاب میں یہ حدیثیں موجود ہیں، 2-3 سندوں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات کے لفظ ہے، اور بعد میں ثلاث دعوت لا ترد، 3
قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور بعد میں ہے کہ 3 قسم کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ محترم بھائیوں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس بات کو سمجھنا، ہم دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے درباروں پر مارے پھرتے ہیں، نذرانے بھی چڑھاتے ہیں، کالے بکرے بھی کاٹتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، یہ قبر والے تو خود محتاج ہیں، انہوں نے ہمیں کیا دینا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت دو، آپ نے طریقہ بتایا کہاں جانا تھا اور تم کہاں چلے گئے۔ آپ رسول اللہ فرماتے ہیں 3 دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے ایک دعا دعوت الوالد لولدہ، باپ جب اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ باپ کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ آپ اگلی بات بتاؤں، باپ دعا کرتا کب ہے؟ باپ جب اولاد سے راضی ہو تب دعا کرے گا، یا جو اولاد ستاتی ہو تب دعا کرے گا؟ تب ایک ہی دعا کرے گا، اگر اولاد ستانے والی ہو نافرمان ہو یہی دعا کرے گا۔ اللہ اس کو ہدایت دے، لوگوں کے اچھے ہوتے میرا بھی اچھا بنا، یہ دعا جب خود اچھائی اس کو ملے گی۔ رسول اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں اچھائی اس کو ملتی ہے، اپنا جو بندہ والذین جاہدوا لنہدینہم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ ہماری طرف محنت کرتا ہے، اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، لنہدینہم سبلنا، اس کو ہم ہدایت دیتے ہیں۔ جب اللہ نے قاعدہ بتا دیا، ایک بندہ خود ہدایت یافتہ ہونے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا لوگوں کی دعاؤں سے۔ وہ باپ کرے، وہ باپ تو دعاؤں کی بات ہے، امت کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرے نا۔ اللہ نے قاعدہ بنایا ہدایت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی دعائیں کی تھیں، اللہ میرے چچا کو ہدایت دے، لیکن چچا خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تھا۔ آپ بخاری مسلم پڑھے، چچا کو ہدایت نہیں ملی، ہدایت نہیں ملی۔ تو میں اپنے موضوع کو سمیٹوں، بات کو واضح کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ایک دعا یہ ہے دعوت الوالد لولدہ، جب باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں نے آپ کو بتایا باپ تب ہی دعا کرے گا آپ اس کے فرما بردار بن جاؤ، ماں باپ کی آپ فرما برداری کرو اور ان سے دعائیں لینے والے بن جاؤ۔ آپ ان سے دعائیں لو، دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی، اور آپ ان کو ستا لو، ایک ہی دعا ملے گی، اللہ ان کو ہدایت دے، اور ہدایت کا فائدہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے بعد دوسری کون شخصیت ہے؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعوت بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ سفر کے دوران بندے کو مشقتیں ہوتی ہیں، دل نرم ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اجنبیت کی کیفیت ہوتی ہے، یہ پراگندہ کیفیت والا آدمی، یہ مسافر، یہ اللہ کے لیے سفر کر رہا ہے، کسی بھی اپنا یا رزق حلال کی تلاش میں یا فی سبیل اللہ، مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ سفر کے دوران دعا کا اہتمام کیا کریں۔ لیکن محترم بھائی، افسوس کے ساتھ ہم جب معاشرے کو دیکھتے ہیں، کوئی بندہ کار میں سفر کرتا ہے، کوئی بس میں سفر کرتا ہے، واللہ جو دعا کرنا چاہتے ہیں، اس موقع سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی فائدہ نہیں دینا چاہتے لوگ۔ بس میں کئی دفعہ سفر کیا، ٹی وی چلائیں گے بلند آواز میں، سارا راستہ گانے، کئی دفعہ اس طرح کے حادثے ہوئے۔ ابھی تو اسی سال اور پچھلے سال 2 حادثے ایسے ہوئے، چلتی ہوئی ٹرین میں آگ لگی، سارے جل کر خسا ہو گئے۔ ایسا خطرناک موڑ ہوتا ہے، اور ہم حتیٰ کہ جہازوں میں سیٹوں پر سکرین پر کیا کیا چل رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سفر کا بہترین استعمال کیا، دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہمیں شیطان نے ٹی وی دے دی، اور اس میں گانے، اس میں فلمیں، اور اس میں پتہ نہیں کیا کیا، یا خبر نامہ۔ محترم بھائیوں، یہ خبر نامے سے 1000 درجے بہتر ہے آپ سفر کے دوران دعا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع سے ایسے فائدہ حاصل کرتے، صرف دعا ہی نہیں کرتے، آپ کتب ستہ سب کا مطالعہ کریں۔ کتاب الصلاۃ میں آپ کو یہ بات ملے گا کہ مسافر دوران سفر سواری پر نفلی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دفعہ نکلا اور سواری کا منہ کر کے نماز نفلی شروع کر دے، اور سواری پھر جدھر بندی چلتی جائے ڈرائیور اس کو سیدھا کرتا رہے گا، یہ نفلی نماز پڑھتا ہے۔ تو دعوت المسافر، مسافر
کی دعا قبول ہوتی ہے. اور تیسری دعا ہے دعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اور بعض روایتیں ہیں عند فطری، بالخصوص افطاری کے بعد. افطاری کے وقت اس کی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے مسافر کی سفر کی تھکاوٹ کے بعد کیفیت ہوتی ہے. تو جب بھی بندہ عاجز، بڑا گندا اور بڑی اس کے دل میں نرمی کی کیفیت، عاجزی کی کیفیت ہوتی ہے، یہ دل کی کیفیت بنتی ہے، اللہ اس کی دعا کی قبولیت کے امکان بڑھا دیتے ہیں. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. اسی طرح بعض روایتوں میں دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب کسی پر ناجائز ظلم ہوتا ہے، اس کی زمین پر قبضہ ہو گیا، اس کی عزت پر حملہ ہو گیا، اس کے بدن پر حملہ ہو گیا، اور اس کے علاوہ اس کے مال پر، اس کے گھر والوں پر یا کسی قسم کا بھی اس پر ظلم ہوا، جب مظلوم اس کے دل سے نکلتے اللہ فوراً قبول کرتا ہے. صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں ہے اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جا، لیس بین اللہ و بینہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مظلوم کی بد دعا ستیہ ناش کر دیتی ہے ظالم کا. اس لیے ظلم سے بچیں، ظلم سے بچیں. ہم جب بھی اس طرح کی دعا ہم سمجھتے ہیں کہ کافر مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، آپ بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ بہنوں کی وراثت دبا کر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ماؤں سے بدتمیزیاں کر کے ظلم کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ اولادوں سے ظلم کر رہے ہوتے ہیں. نہ جانے کس کس انداز کے ظلم معاشرے میں ہے، اور بعض کچہری میں بیٹھے ہوئے غلط فیصلے کر کے مظلوموں کا ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سے ڈر جائیں، یہ ظلم کریں گے، مظلوم کی بد دعا نکل گئی. آپ نے رشوت لے کر لاکھوں روپے جیب میں ڈالے، ادھر مظلوم کی رب کے پاس پہنچی، آپ ممکن ہے کہ گھر تک نہ پہنچے، راستے میں آپ کی گاڑی کا حادثہ آگ لگ کر چل کر بس ہو جائے. واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ. اگر یہ ایک نقطہ سمجھ آ جائے، معاشرے سے رشوت کا نظام ختم ہو جائے، معاشرے میں عدل کا نظام پیدا ہو جائے. جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں مظلوموں پر، حقداروں کی حق تلفیاں جتنی ہو رہی ہیں، صرف ہمیں اس نقطے کا پتہ نہیں ہے کہ مظلوم کی بد دعا اللہ کیسے قبول کرتا ہے. تو دعوت المظلوم، بات ارادہ تو یہ تھا کہ ہم اس موضوع کو پورے کرتے، لیکن اس کی کافی ساری جو ضروری باتیں تھیں اس کو وہ آپ کے سامنے رکھی. اب بات رہ گئی کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور بعض دفعہ دعاؤں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، وہ رکاوٹیں کیا کیا ہیں پھر انشاءاللہ اس مسئلے کو اگلے جمعے بتائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ حق کو حق سمجھ کر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنے دین پر راضی رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.